الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے 62ویں سلسلے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آیت نمبر 24 تک کا بیان مکمل کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا بیان شروع کریں گے۔ آیات ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے انہیں پہلے جو ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا۔ اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں، پاک بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے اس کا تعلق بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے جہنم کا ذکر فرمایا تھا، تو اب اس کی ضد کا بیان یا اس کے مخالف کا بیان کر کے اللہ رب العزت اس کو بیان کو مکمل کر رہے ہیں، اور اس کی جو ضد ہے یا اس کا مخالف ہے وہ ہے جنت۔ تو اب اس لیے یہاں جنت کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ہے کہ ہر حکم کو انسان 3 طریقے سے قبول کرتا ہے، یا تو خوف سے، ڈر سے، یا پھر لالچ سے، یا دلیلوں سے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دلائل بیان کیے، اس کے بعد نہ ماننے پر عذاب اور خوف کا احساس دلایا، اور اب لوگوں کو رغبت دلائی جا رہی ہے جنت کی، ثواب کی امید دلائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اب یہاں جنت کا بیان کیا گیا۔ آگے آپ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں کہ وبشر، یہ لفظ بشارت سے بنا جس کے معنی ہے خوشخبری، اور خوشخبری کو بشارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بشرا سے بنا جس کے معنی ہے ظاہری کھال۔ چونکہ آدمی اچھی خبر سن کے خوش ہو جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، رنگت گلابی یا سرخ ہو جاتی ہے، اسی لیے ایسی بات جس سے انسانی ظاہر پر خوبصورت تاثر پیدا ہو جائے اسے بشارت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بشارت یا تو حضور علیہ السلام سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بشارت، جو نبی بشارتیں دیتے ہیں وہ نبیوں کی آمد کی یا اس کے ساتھ تصدیق کی بشارت دیتے ہیں۔ جیسے گزشتہ نبیوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں دی اور ان کے آنے کے بارے میں تصدیق بھی کی، لیکن حضور علیہ السلام نے یہاں جو بشارت دی اس کے اندر تصدیق نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نازل یا اللہ کی طرف سے کسی کو نبی بنایا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام بشارت دینے والے تو ہیں، لیکن آپ تصدیق کرنے والے نہیں بلکہ آپ مصدق ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام بھی
بشیر ہیں لیکن کسی نبی کے مصدق نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری بشارت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، نعمتوں کی، اور اس کے ساتھ نظارت یعنی ڈر کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام کو بشیر اور نذیر کہا جاتا ہے، اور یہاں وہی بشارت مراد ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ عام علماء اور واعظین کے لیے یہ بیان ہو کہ تم لوگ اے واعظو، اے علماء، مسلمانوں کو خوشخبریاں دیتے رہو اور انہیں احساس دلاتے رہو کہ اللہ رب العزت انہیں قیامت میں نا امید نہیں کرے گا، مگر یہ خوشخبریاں تھوڑی تھوڑی کر کے انہیں دی جائے، اور خوشخبری کے ساتھ ڈرانا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو امید اور خوف ایک ساتھ محسوس ہوتی رہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف خوشخبریاں سن کے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ڈر ہو جائیں، وہ بے خوف ہو جائیں، اور گناہ پہ ان کے استقامت پیدا ہو جائے۔ اس لیے انہیں ساتھ ہی ساتھ خوف بھی دلانا ہے، جہنم کا خوف، عذاب کا خوف، اللہ تعالیٰ کے جلال کا، قہر کا خوف۔ تو مسلمانوں کو دونوں حالتوں کے درمیان اعتدال رکھنا چاہیے، خوف کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ صرف امید پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے الذین آمنوا فرمایا، یعنی بشر الذین آمنوا، تو اس سے مراد یا تو قرآن پہ ایمان لانا ہے، حضور علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے، یا تمام چیزوں پہ ایمان لانا ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کلمے میں ساری ایمانیات کا ذکر ہو گیا۔ تو یہاں قیامت تک کے لیے ہر مومن کا بیان ہے کہ جتنے بھی مومن اب قیامت تک آئیں گے ان سب کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کے ایمان کے مطابق بات کی جائے اور ہر قسم کے ایمان کا یہاں ذکر فرما دیا گیا۔ آگے ہے وعامل الصالحات، تو آپ فرماتے ہیں کہ صالحات ایمان کے بعد نیک عمل کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی شخص ایمان پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال عمارت۔ تو جس طرح کوئی بنیاد خالی بنیاد سے عمارت قائم نہیں ہوتی، اور خالی عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں رہ سکتی، تو یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تو ایمان کو بھی بیان کیا گیا اور اعمال کو بھی بیان کیا گیا، لیکن بنیاد ایمان ہے اس لیے اسے پہلے ذکر کیا گیا، اور اعمال بعد میں آدمی کرتا ہے اس لیے ان کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان نور ہے اور عمل اس کی زیادتی، جس کی برکت سے مسلمان کا ظاہر و باطن چمک جاتا ہے۔ نیز جنت کے راستے میں بہت سی خندقیں یا دشوار گزار راستہ ہے، لیکن اعمال کو کرتے رہنے سے یہ ساری دشواریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی نیک اعمال، صالح اعمال کرتا ہے تو جو مشکلات، دشواریاں شیطان مومن کے راستے میں ڈالتا ہے اس کے منزل و مقصود تک پہنچنے میں، وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں صالحات یعنی صالحہ کی جمع کو استعمال کیا گیا، یعنی ہر نیک کام جو بھی چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر کام یہاں جو نیکی کا ہو وہ اس سے مراد ہے۔ اور چونکہ اسلام کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا اور انصاف کے اوپر یہ نظام قائم ہے، تو جس طرح زکوٰۃ ہر شخص پہ واجب نہیں، اسی طرح حج
ہر شخص کے اوپر واجب نہیں. تو ہر ایک چیز کی بنیاد اس کی استطاعت پہ، طاقت پہ مومن کی رکھ دی گئی. تو اعمال وہ اپنی طاقت کے مطابق جتنے کر سکتا ہے وہی یہاں مراد ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی اعمال ہر مومن نے کرنا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف اعمال ہوں گے تو جنت میں جائے گا. بہت سے صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد وہ وفات پا گئے. انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کوئی عمل کر سکتے، لیکن وہ جنتی ہے. تو اعمال صرف ایمان کو بچانے کا، زندگی کو اچھے سے گزارنے کا اور منزل مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے اعمال ضروری نہیں ہے. ایمان لیکن ہونا لازمی ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں ایمان نہیں یا جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں طاقت کے مطابق ہی اعمال مراد ہیں. ان لہم جنتین، لہم کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ جنت صرف مومنین کے لیے. اور جنتین جمع ہے جنت کی، جس کے معنی ہیں گھنا باغ. چونکہ باغ ایسی زمین ہوتی ہے جب بہت سارے درخت لگے ہوئے، تو ایسا باغ جس میں اتنے درخت لگے ہیں کہ جس کی زمین چھپ گئی، نظر نہیں آ رہی، پوشیدہ ہو گئی، اسی لیے اسے جنت کہا جاتا ہے. تو آپ یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جنت کے اللہ رب العزت نے 8 طبقے بنائے، جن کے مختلف نام مختلف روایات میں آتے ہیں. تو آپ یہ بیان یہاں پہ کچھ نام لکھتے ہیں تفسیر عزیزی کے حوالے سے کہ نمبر 1 جنت الفردوس، نمبر 2 جنت عدن، جنت ماوا، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، علیین اور جنت نعیم. آگے آپ لکھتے ہیں کہ ان ناموں میں کچھ اختلافات موجود ہیں، مگر ہیں جنت کے 8 ہی طبقے. تو مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان مختلف طبقوں میں رکھا جائے گا. جیسے کہ آپ یہاں مثال دیتے ہیں کہ ریل کے جیسے ہم ٹکٹ لیتے ہیں، جب کہیں سفر کرتے ہیں تو ہمارے وہ ٹکٹ کا ایک درجہ ہوتا ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، یا اے سی، لوور اے سی. اسی طرح جنت کے اللہ رب العزت نے کیٹیگریز بنا دی، طبقات بنا دی. اب وہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پہلے طبقے والا دوسرے طبقے میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جا تو سکتا ہے، لیکن اس کے جو اگر اس کو اللہ رب العزت نے جس طبقے میں جنت کا جو حصہ دیا ہے، جس کی اس کو ملکیت دی ہے، وہ وہیں رہے گا، لیکن وہ آ جا سکتا ہے تمام طبقات کے اندر. تو جس طرح ہمیں سفر میں اگر جتنا زیادہ روپیہ پہ خرچ کرتے ہیں ہمیں اعلیٰ درجے کا اس کی سہولتیں میسر آتی ہیں، اسی طرح ہم جب زندگی میں جتنے اچھے اعمال کریں گے ہمارے نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح جنت کے اعلیٰ طبقوں میں جگہ عطا فرما دے گا. آگے تجری من تحتہا الانہار، یعنی ان باغوں کی پھر صفت یا خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ان کی سرسبزی ان نہروں کی وجہ سے ہوگی. اب یہاں مختلف لوگوں نے انہار نہر کی جمع ہے، اور نہر کے معنی ہیں چیرنا، کیونکہ زمین کو چیر کے پانی دریا سے اپنے باغ تک کھیت تک لایا جاتا ہے، اس لیے اسے نہر کہا جاتا ہے. تو جنت میں بھی نہریں اللہ رب العزت نے جو مختلف چشمے یا دریا جنت میں رکھے ہیں، وہیں سے وہ نہریں تمام جنت میں آئیں گی. اور نہر ہمیشہ سیدھی اور نہ بہت زیادہ فراغ ہوتی ہے نہ بہت زیادہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے اور درمیانی درجے کی ہوتی ہے. اسی لیے جنت میں نہروں کو رکھا گیا دریاؤں کے بجائے.
بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں نہر جو مراد ہے وہ صرف پانی کی نہر ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، جو احادیث مبارکہ میں آیا کہ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، پانی کی، شہد کی، دودھ کی اور شراب طہور کی، تو وہی یہاں مراد ہے، کیونکہ یہ سب مومنین کے لیے ہوں گی اور وہ ہر جگہ ان کے گھروں میں، محلوں میں پہنچتی ہوں گی، اسی لیے ان سب سے ہی جنت کی جو سرسبزی ہے یا جنت کے جو باغات ہیں وہ ان سب سے ہی فیضیاب ہوں گے، یا ان سب سے ہی ان کو پانی یا دودھ یا شہد ملے گا، اور اسی لیے جنت کے پھلوں میں ان سب کی تاثیر موجود ہوگی، جیسے جن پھلوں کو دودھ کی نہر سے پانی مل رہا ہوگا تو وہ جو دودھ کا اثر ہوگا وہ ان پھلوں میں ہوگا، جن کو شہد مل رہا ہوگا وہ ان کا اثر ان کے پھلوں میں، ذائقے میں شہد کا اثر ہوگا۔ تو یہ مختلف لوگوں نے یہاں پہ مختلف تعبیرات بیان کی۔ آگے ہے کلما رزقوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کے پاس رزق ہر وقت تو ہوگا، لیکن وہ جب خواہش کریں گے تو انہیں وہ دیا جائے گا، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو کبھی کبھی کھانا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی تو جو وہ خواہش کریں گے انہیں اس وقت وہ چیز دے دی جائے گی۔ تو جنت میں یہاں لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ جنت میں پھل ہوں گے، لیکن وہاں اناج یا غلے نہیں ہوں گے، کیونکہ اناج یا غلے دنیاوی ضرورت ہے، جنت میں ان کی ضرورت نہیں ہے، پھل جو ہے وہ ہوتے ہیں صرف مزے کے لیے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جنت میں صرف پھلوں کو رکھا، وہاں اناج یا غلے موجود نہیں ہوں گے۔ پھر آگے رزقنا من قبل، اس میں 2 احتمال ہے، ایک یہ کہ قبل سے مراد دنیاوی پھل ہیں کہ وہ ان کی شکل جنت کے پھلوں کی ایسی ہوگی کہ جو دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی، تو وہ ان کو جنتی کھائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو وہی ہے پھل جو ہم نے پہلے کھایا تھا دنیا میں، تو یہاں یا تو یہ اس سے مراد ہے، یا پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ جنت کا پھل کھائیں گے تو اس کے بعد انہیں اس کا ایک نیا مزہ ان کے منہ میں آئے گا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ ابھی پہلے جو پھل کھایا تھا ہے تو ویسا ہی، لیکن اب یہ اس کا مزہ بالکل الگ ہے۔ تو یہاں رزقنا من قبل میں 2 احتمال ہیں، یا تو وہ دنیا کے پھل کو یاد کریں گے، یا پھر جنت میں ہی جو پھل کھائیں گے اور اس کے بعد جب دوبارہ کھائیں گے تو اللہ رب العزت اس کے اندر ایک اس کا نیا ذائقہ پیدا فرما دیں گے، مطلب کھائیں گے تو سے بھی کل بھی کھایا آج بھی کھایا، لیکن جتنی دفعہ کھائیں گے اللہ رب العزت اس سیب کے ذائقے کو بدلتا رہے گا، تو یہ جو بدلنے کی کیفیت ہے اس لیے یہاں پہ رزقنا من قبل کو استعمال کیا گیا، اور ہمیشہ ایک علیحدہ مزہ پائیں گے۔ وَطُوبِ ہی متشابہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے پھل یا تو دنیاوی پھلوں کے ہم شکل ہوں گے یا وہیں کے پھلوں کے، یعنی یہ جو آگے آیا وَطُوبِ ہی متشابہ، تو یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو وہ انہوں نے کہا وہ رزقنا من قبل وَطُوبِ ہی متشابہ، یعنی جو ہم نے کل کھایا تھا آج اس کا مزہ بالکل الگ ہے، یا ہم نے جو دنیا میں کھایا تھا اس سے اس کا مزہ بالکل الگ ہے، تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر احتمالات موجود ہیں۔ تو تفسیر رول بیان سے آپ فرماتے ہیں، یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ہر جنتی کو کھانے پینے میں اور بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے میں اللہ رب العزت دنیا کے 100 آدمیوں کی اس کے اندر قوت پیدا کی جائے گی، اور وہاں کوئی فضلات وغیرہ جو دنیا میں جیسے ہم رفع حاجات وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اپنے فضلات کے جسم کو نکالنے کے لیے، جنت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہاں ہم کھائیں گے بھی پئیں گے بھی سب کچھ، لیکن وہاں ہم رفع حاجت کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ کے حکم سے خوشبودار پسینہ ہمارے جسم سے نکلے گا، اور جو وہ کیفیت ہے جس میں غذا ہضم ہوتی ہے
وہ کیفیت اس پسینے سے پوری ہو جائے۔ آگے ہے ازواجن، تو یہ جمع ہے زوج کی جس کے معنی ہیں جوڑا، اور یہ مرد یا عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ مرد جو ہے وہ سردار ہے، عورت اس کی خادم ہے، اس لیے یہاں مراد بیویاں ہی ہیں، کیونکہ لہم کی ضمیر مذکر تھی، لیکن آگے مطہراتن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بیویاں مراد ہے، کیونکہ مطہراتن پاک بیویاں یعنی مؤنث کا صیغہ ہے، اسی لیے اس زوج سے مراد بیوی ہے۔ تو شوہر جنت کا مالک ہوتا ہے، اور جنت میں عورتوں کو خواہ وہ حوریں ہوں یا دنیا کی بیویاں، تو وہ نعمتیں جنت میں آدمیوں کو عطا کی جائیں، تو وہی یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ یہاں لکھتے ہیں کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہماری امائیں ہیں، وہ ساری بھی حضور کی جنت میں حضور کے ساتھ رہیں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور بی بی آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، یہ دونوں بھی حضور علیہ السلام کے نکاح میں یعنی جنت میں ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے کر دیا جائے گا، اور وہ آپ کی بیویوں کی حیثیت سے جنت میں رہیں گی۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر کافر ہو کر مرا یا جو کنواری مر گئی، ان کا نکاح ان جنتیوں سے کرا دیا جائے گا جو کہ جنت کے بھرنے کے لیے اللہ پاک ایک مزید انسانوں کو اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا، ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور جو مرد ہوں گے مسلمان جن کی بیوی کافر ہو کے مر گئی یا وہ خود کو کنوارا مر گیا، اللہ پاک ان کے لیے جنت میں انہیں حوریں عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ چھوٹی سی بات ہے یہاں پہ آپ نے بیان کی۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو عورتیں ہوں گی جنت میں، یا تو جو کنواری مر گئیں یا جو کہ جنت میں یا جن کا میاں کافر ہو کے مر گیا، اب وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے؟ تو یہاں پہ ہمیں مفتی صاحب نے بڑا اچھا کلیہ بتا دیا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت جو مخلوق یا جو انسان جنت کو بھرنے کے لیے اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا، ان کے جو مرد ہوں گے ان سے اللہ رب العزت ان کے نکاح فرما دے گا، اور جو مرد کنوارے مر گئے یا جن کی بیویاں کفر پہ مر جائیں گی، ان مردوں کو اللہ رب العزت حوریں عطا فرما دے گا۔ آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جو بھی مسلمان مرد ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مرنے کے بعد جنت میں انہیں ساتھ رکھا جائے گا، اور ان کا حسن و جمال حوروں سے بھی زیادہ کر دیا جائے گا۔ یعنی جنت میں وہ دنیا میں کسی بھی شکل و صورت کے ہوں، چاہے مرد کی شکل کم ہو یا عورت کی، لیکن جنت میں جب وہ جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کا حسن و جمال حوروں سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ پھر اسی طرح جنت میں ایک مرد کی چند بیویاں تو ہوں گی، لیکن عورتوں کے چند مرد میاں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، اسی لیے ان عورتوں کے ساتھ صرف ایک ہی مرد کو رکھا گیا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ لہم ازواج میں یہ ارشاد ہوا، یعنی وہ عورتیں تو مردوں کو بہت جمع کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن عورتوں کو جو مرد دیے جائیں گے وہ ایک ہی عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح جنت میں حوریں چونکہ انسانی جنس میں سے نہیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت انہیں جب مردوں کے ساتھ جنت میں عطا فرمائے گا، ان کے باقاعدہ نکاح ہوں گے، تو وہ جس مرد کے ساتھ رہیں گی حوریں، اللہ رب العزت ان کے نکاح حوروں کے ساتھ
خود کروائے گا۔ تو وہ جو نکاح ہوں گے وہاں ان کے لیے جنت میں اللہ رب العزت کی ایک طرح سے انہیں نعمت عطا کی جائے گی، جبکہ دنیا میں ہم نکاح ہمیشہ اپنے ہم جنس یعنی انسان کا نکاح انسان سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں انسان کا نکاح حور سے، کیونکہ حور انسانی صفت یا اس خاصیت میں سے نہیں ہے، اس مخلوق میں سے نہیں ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے جو اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا فرمائی، اور انسان جو مرد نیک مومنین جنت میں جائیں گے ان کے لیے وہ جنت میں پیدا کی گئی ہے وہ مخلوق، اور انہیں ان کے نکاح جنت میں ان نیک مومنوں سے کر دیے۔ یہاں آپ لکھتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ حوریں ابھی کسی کے ساتھ کسی کو ملی نہیں ہے، مطلب حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے جب بھی ان کو وہ حوریں رہتی تھی لیکن ان سے آپ مل نہیں سکتے تھے، اسی طرح جو شہید ہو جاتے ہیں وہ جنت میں اللہ رب العزت شہداء کو لے جاتا ہے اور وہاں وہ میوے بھی کھاتے ہیں جنت کے، لیکن وہ ابھی ان حوروں کے پاس نہیں جا سکتے۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام جنت میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت میں ہے، تو وہ ابھی وہ حوریں انہیں عطا نہیں کی گئیں، ابھی وہ حوروں سے بے تعلق ہی ہیں۔ مطہرۃ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں خواہ حور ہوں یا دنیا کی عورتیں تمام ظاہری اور باطنی عیبوں سے پاک ہوں گی، یعنی یہاں جو مطہرات فرمایا گیا تو وہاں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں جو دنیاوی جیسے عوارض جو دنیاوی عوارض عورتوں کو ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ ان کو ہر مہینے ایک خاص کیفیت ہوتی ہے ان کی، جنت میں وہ اس سے پاک ہوں گے، اور جو بھی ان کے ناپاکی کے معاملات ہیں وہ بھی جنت میں نہیں ہوں گے، اور وہ تمام گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ آگے آپ روح البیان سے بیان کرتے ہیں کہ جنتی لوگ نہ تو ناپاک ہوں گے، نہ ان کے جسموں پہ کبھی میل پیدا ہوگا، نہ ان کے ساتھ کوئی رفع حاجت کی حاجت ہوگی، نہ ان کے وہ جو ہماری جیسے جو ناک سے جیسے اس کو ہم ریٹ بولتے ہیں وہ ایسی کوئی کیفیت ہوگی، نہ کوئی تھوک کی بلغم کی کوئی ایسی کیفیت ہوگی، ان سب سے اللہ پاک کر رکھے گا جسم کو، اور اسی طرح وہاں نہ بد خلقی ہوگی، نہ سخت زبانی ہوگی، نہ بد کلامی ہوگی، نہ نافرمانی ہوگی۔ تو یہ سب دنیاوی عوارض ہیں، جنت میں یہ ان سب سے تمام مومنین یا مومنات پاک ہو جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یعنی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی مریں گے نہیں، یعنی اب جنت میں جب چلے جائیں گے تو وہاں موت کا خوف ختم ہو جائے گا، اللہ رب العزت موت کو ختم کر دیں گے، اب وہ ایک ابدی زندگی ہے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہاں آپ ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ جنتی مرد عورتیں ہمیشہ جنت میں 35 سال کی عمر کے جوان کی طور پہ رہیں گے، اور ان سب کا قد ایک برابر ہوگا، یعنی ان کی عمریں برابر ہوں گی، ان کا قد برابر ہوں گے، اور قد ان کا حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو روایات میں قد آتا ہے وہ ہے 60 ہاتھ۔ ہر شخص کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہوگا، اور ان کے جسموں پہ جو لباس ہوں گے وہ 70 لباس، ہر جنتی 70 لباس پہنے گا، یعنی اس کے اوپر جسم پہ جو لباس ہوں گے وہ 70 لباسوں کو ایسا لباس ہوگا جس میں 70 کلر ہوں گے، 70 مختلف رنگ ہوں گے، اور وہ رنگ ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو وہ چھپائیں گے نہیں، بلکہ انتہائی شفاف لباس ہوگا اور وہ سب رنگ نظر آئیں گے۔ پھر اسی طرح ان کا جو جسم ہوگا اس پہ جو جیسا ہمارے یہاں دنیا میں جسم پہ بال ہوتے ہیں
مختلف، وہ وہاں بالکل ایسے جسم پہ بال نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ اور ہر شخص حسن و جمال میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوگا، نہ کبھی کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی کمزور ہوگا، نہ کوئی دبلا ہوگا، نہ کوئی بہت موٹا ہوگا۔ اللہ رب العزت سب کو ایک جیسا رکھے گا، نہ کبھی وہ میلے ہوں گے، نہ ان کا کبھی لباس میلا۔ آگے پھر آپ اس کی خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے نہ ماننے پر پہلے سزا کا بیان ہوا، اور اب اس کے ماننے کی جزا کا بیان، یعنی جنت کی عطا کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو صحیح معنی میں مسلمان ہو گئے اور ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا، اور انہوں نے عبادت، سخاوت، صدقات، خوش خلقی، معاملات، نیک اعمال سارے کام کیے، انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک گھنا خوبصورت باغ تیار کر رکھا ہے جو کہ جنت ہے، اس میں دودھ، شہد، پانی اور شراب طہور کی نہریں بہتی ہوں گی، اور اس باغ کے میوے عجیب مزے اور عجیب ذائقے دار ہوں گے، اور ان کی خوبصورتی، ان کی رنگت، خوشبو بھی الگ ہوگا، اور ان کے ذائقے بھی الگ الگ ہوں گے۔ اور اسی مشابہت کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت سمجھیں گے کہ یہ وہی میوہ ہے کہ جو ابھی کھایا تھا یا پہلے کھایا تھا، مگر ہر بار جب کھائیں گے تو انہیں اس کا ایک نیا لطف عطا کر دیا جائے گا، اور ان کو صرف کھانا مکان ہی نہیں ملے گا، بلکہ ان کو دل لگانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے اللہ رب العزت انتہائی خوبصورت حورے اور ان کی بیویاں، پاک بیویاں عطا فرما دے گا، جو نہایت خوبصورت، حسین سیرت، نہایت اعلیٰ اور بہت ہی زیادہ دل لبھانے والی ہوں گی۔ جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ تکلیفیں ہوں گی، اور نہ کہیں بھی موت کا خوف ہوگا، کیونکہ یہ ساری بیماریاں یا خوف صرف دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنت میں ان سب سے کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، وہاں نہ پریشانی ہوگی، نہ مسائل ہوں گے، نہ کوئی اور خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، بلکہ وہاں صرف اللہ رب العزت کا جلوہ ہوگا اور اس جلوے کے مزے ہوگا۔ آگے پھر اس کے آپ فوائد بیان کرتے ہیں، اور آخر میں اس کے اعتراضات وغیرہ، ان کا بیان ہم انشاءاللہ العزیز اپنے کل کے بیان میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کی سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔